السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کی قبر میں پہلی رات کیسی ہوتی ہے؟ وہ کون سے سوالات ہیں جن کا ہر انسان کو سامنا کرنا ہوگا؟ قبر کی تنہائی، پہلی رات کی حقیقت اور وہ لمحے جن سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کی روشنی میں اس اہم موضوع کو سمجھیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی نصیحت موجود ہے۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ خلق الموت، اس لفظ پر غور کیجئے، اس نے پیدا فرمایا موت۔ گویا کہ موت کسی بھی درجے میں معدوم ہونے کا نام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مثبت وجودی حقیقت کی حامل شے ہے، وجود رکھنے والی شے ہے، تبھی تو تخلیق ہوئی ہے اس کی۔ لفظ تخلیق کا اطلاق جو ہے کسی معدوم شے پر نہیں ہو سکتا۔ خلق الموت والحیات، معلوم ہوا جیسے کہ حیات ایک مثبت اور وجودی اہمیت کی حامل شے ہے، اسی طرح موت بھی ایک مثبت وجودی حیثیت کی حامل شے ہے۔ ان کے اندر نوعیت کا فرق ہو سکتا ہے، درجے کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن وجود دونوں کے اندر مشترک ہے۔ دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب بھی یہ ہے، جہاں بھی یہ مضمون آتا ہے موت مقدم ہے حیات۔ خلق الموت والحیات، سورہ بقرہ میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور یہ مضمون اور بھی مختلف مقامات پر آیا ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک موت اس زندگی سے قبل ایک موت ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 66 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو زندہ اس شے کو کیا جاتا ہے کہ جو پہلے موت کی حالت میں موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک وجود کی ہماری کیفیت وہ تھی جو اس دنیا میں آنے سے قبل تھی، اور اس پر بھی قرآن مجید نے لفظ موت کا اطلاق کیا، کنتم امواتا فاحیاکم۔ اسی طرح سورہ جاثیہ میں فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ۔ تو گویا کہ اس دنیا میں جو ہماری آمد ہے، وہ جو کہا کسی نے کہ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، ہم جو یہاں آئے ہیں تو اس سے پہلے ایک ہماری کیفیت موت کی تھی جو ہم گزار آئے۔ ایک موت وہ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ جو زندگی ہے ہماری اس دنیا کی زندگی، یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا براہ راست اور بلا واسطہ اس کا تجربہ ہے، ہم اسے محسوس کر رہے ہیں، اس زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس کے حقائق ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آ رہے ہیں، لہذا اس پر تو ہر ایک کا ایمان ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد ایسے لوگ بھی دنیا میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں کہ جو اس زندگی کے سوا کسی زندگی کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن مجید میں دو جگہ پر ان کا قول آیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے ہماری کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، اور ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ ایک اور مقام پر مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہے ہماری زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں، اور ہمیں مارنے والی شے بھی، ہلاک کرنے والی شے بھی گردش فلک اور دہر کے سوا اور کوئی شے نہیں۔ اس آیت میں تو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ مکمل دہریت کا فلسفہ جو ہے وہ ایک آیت کے اندر موجود ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ دہریت کوئی دور جدید کی شے نہیں ہے، یہ دہریت جو ہے یہ تو نزول قرآن کے وقت موجود تھی۔ اگرچہ یہ لوگ شاذ تھے، الشاذ کالمعدوم کے درجے میں تھے، اصل میں تو لوگ وہی تھے اکثر و بیشتر جو اللہ کو مانتے تھے، اور جو ان میں سے بہت سے وہ بھی تھے کہ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے، بہت سے وہ بھی تھے جو مانتے تھے کہ دوسری زندگی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے وہاں سفارشی ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ شفاعت کا تصور جو ہے وہ گویا مستلزم ہے اس کو کہ وہ بعث بعد الموت کے منکر نہیں تھے، وہ ہمارے سفارشی ہوں گے، لہذا معلوم ہوا کہ وہ اس کو بھی مانتے تھے۔ تو اکثر و بیشتر لوگ تو وہ تھے جو اللہ کو مانتے تھے مگر شرک کے ساتھ، پھر یہ کہ وہ بعث بعد الموت بھی مانتے تھے، لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، جن کا ذکر ان دو آیات میں آیا وما نحن بمبعوثین،
وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اس میں تو اللہ کا بھی انکار ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی اور ایسی ہستی جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے جو جلاتی ہو اور مارتی ہو، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہو۔ نموت ونحیا، خود ہی ایک سلسلہ چل رہا، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں، اور ہمیں ہلاک کرنے والی شے بھی وما یہلکنا الا الدہر۔ بہرحال ایک تو آپ یہاں سے چلیے بات شروع کیجئے کہ یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ تو وہ ہے کہ جس پر سب کا ایمان ہے، جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تو ہمارے براہ راست تجربے کی شے ہے۔ البتہ قرآن مجید نے جو جلی انداز میں جو بات انتہائی تکرار اور اعادہ کے ساتھ جو کہی ہے، اور وہ اس لیے کہی ہے کہ وہ ہماری اس زندگی کے اندر ہمارے رویے کی درستی کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں۔ کوئی اخلاق ممکن نہیں ہے جب تک کہ بعث بعد الموت اور جزا و سزا کا انسان کو یقین نہ ہو۔ جیسا کہ آخری پارے میں جب سورہ علق ہم پڑھیں گے تو 3 آیات مبارکہ ہیں جن کو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ پورا فلسفہ جو ہے آخرت کا ان میں موجود ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، ظلم، تعدی، دست درازی، دوسروں کی حق تلفی، یہ کر گزرتا ہے۔ کیوں کر گزرتا ہے؟ الراہ استغنی، دیکھتا ہے اپنے کئی آزاد، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پہ چھالا بھی نہیں پڑا، میں نے مال کسی کا ہڑپ کر لیا، مجھے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ مورل لا جو ہے وہ یہاں آپریٹو نہیں ہے، فزیکل لا جو ہے آپریٹو ہے۔ آپ انگارہ زبان پر رکھیں گے زبان جل جائے گی، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، تہمت لگائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ زہر کھائیں گے، سرخیاں کھائیں گے، مر جائیں گے۔ لیکن آپ حرام مال کھائیں گے، سود کھائیں گے، لوگوں کی میراث جو ہے وہ ہڑپ کر جائیں گے، وراثت جو ہے بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو چونکہ وہ مورل لا یہاں آپریٹنگ نہیں ہے، اس کے نتائج نہیں نکلتے، لہذا انسان سرکش ہو جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے تعدی میں، ظلم میں۔ اب اس سے روکنے کے لیے صرف ایک شے ہے جو مؤثر ہے، اور وہ عقیدہ آخرت ہے۔ ان الی ربک الرجع، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ جو مورل لا یہاں آپریٹو نہیں ہے وہ وہاں آپریٹو ہو جائے، وہاں معلوم ہو جائے گا، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ نہیں ڈال رہے اپنے پیٹوں میں، نہیں بھر رہے مگر آگ۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کا آگ ہونا یہاں ظاہر نہیں ہو رہا، وہاں ظاہر ہو جائے۔ تو یہ ہے اصل میں عقیدہ آخرت، جو کہ قرآن مجید کا سب سے اہم، اساسی اور بنیادی اصول۔ میں اس حد تک اس وقت عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کی دعوت میں نقطہ اول یہی تھا۔ توحید کا مضمون بھی قدرے دیر میں جا کر وضاحت کے ساتھ سامنے آیا، ورنہ شروع میں آپ کے تمام خطبات آغاز کے، اور آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی آیات جو آئی ہیں حضور سے خطاب میں، تو اس میں جو حکم ملا وہ انذار کا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں وہ خطبات اور جو احادیث کے اندر پھر تفسیرات آئی ہیں، تو آپ نے ابتدا میں جو بات فرمائی وہ صرف آخرت کی خبر ہے۔ لوگوں، زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او نار۔ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے، اور پھر تم سب اٹھا لیے جاؤ گے لازماً، جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتے۔ پھر تمہارا حساب ہو کر رہے، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا، اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اہم ترین نقطہ یہی تھا۔ اس اعتبار سے در حقیقت انسان کے اندر جو احساس ذمہ داری پیدا ہوگا وہ اس سے ہوگا، پھر وہ سوچنے پر آمادہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ آتا ہے در حقیقت توحید کا۔ اگرچہ جب ہم دین کے اصول بیان کریں گے تو ہمارا دین اصلاً دین توحید ہے، لیکن یہ کہ دعوت کے اندر ترتیب کچھ بدلتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ قرآن مجید میں جائزہ لیں گے تو رسولوں کے ضمن میں ہمیشہ جب مثبت بات آتی ہے تو تبشیر کا ذکر پہلے، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔
تو اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو تبشیر مقدم ہے انذار پر، لیکن واقعاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو ابتدائی آیات میں تبشیر کا ذکر ہی نہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین، اس لیے کہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، یہاں بشارت کسے دے؟ یہاں تو بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، اخلاقی پستی ہے، ظلم ہے، جور ہے، تعدی ہے، شرک ہے، کفر ہے، بشارت کسے دے؟ لہذا اس وقت جو بات جو نمایاں ہو کر آئی اب انسان ہے۔ تو اسی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دعوت نبوی کے اندر انذار آخرت مقدم ہے خود توحید کے اوپر، توحید کا مضمون بعد میں نکھر کر آیا ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے سب سے بڑی حقیقت جو ہمارے سامنے رکھی وہ حیات اخروی۔ البتہ حیات اخروی اور اس حیات دنیاوی کے درمیان ایک شے ہے جس کا نام موت ہے، لیکن ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اولاً تو موت معدوم ہونے کا نام نہیں، دوسرے یہ کہ ذرا تفصیل میں جائیے وہ خود ایک حیات ہے۔ موت کہاں ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں حیات برزخی، یہ حیات برزخی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر جو ہے وہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، تو وہ تو حیات ہی کی ایک شکل ہے۔ معلوم ہوا کہ لفظ موت کا اس پر اطلاق مجازن ہو رہا، اسی لیے صحیح لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو ہے انتقال، منتقل ہو جانا ہے، زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہو جانا ہے۔ تو در حقیقت یہ موت کے لفظ کا بھی اطلاق جو آنے والی زندگی ہے، یہ حیات برزخی جو حیات اخروی سے پہلے ہے، بعث بعد الموت والا دن جو آئے گا ہماری اس یہاں کی دنیا کے اس انتقال کے بعد سے لے کر، یہ خود ایک حیات ہی کی تحقیق ہے۔ اب یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو انسان کے عملی رویے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یقین اسے ہو، اس کا علم اسے ہو، تب وہ درست رہے گا۔ لیکن یہ کہ دوسرے حقائق کچھ اور بھی ہیں، وہ ذرا علمی حقائق ہیں، ان کی اہمیت عملی نہیں لیکن علمی۔ اس میں جب انسان غور کرتا ہے، قرآن مجید کا یہ اسلوب میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ وہ علمی نکات کو اور علمی حقائق کو سرسری انداز میں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ ضمنی انداز میں بیان کرتا ہے، تاکہ جو عوام ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کہیں رکے نہ، وہ تسلسل کے ساتھ پڑھتے چلے۔ البتہ جن کے ذہن کے اندر فلسفیانہ سوالات موجود ہو، جن کی ساخت فلسفیانہ ہو، جو گہرے غور و فکر کے عادی ہوں، وہ کہیں جا کر رک جائیں۔ مثلاً یہی کہ یہ موت کا لفظ کیوں آیا؟ کیوں نہیں کہا گیا کنتم معدومۃ فخلقناکم، تم معدوم تھے ہم نے تمہیں پیدا کیا؟ آخر یہ الفاظ کا چناؤ جو ہے الٹپ تو نہیں ہے، یہ تو زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام پر یہ بات جو ہے 100% راست آئے گی کہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا، ایک ایک لفظ جو ہے وہ بامعنی ہے۔ تو لفظ موت کیوں آ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اب یہاں پر آدمی جو ہے ڈیرا لگا کر بیٹھا، عام آدمی گزر جائے گا، موت سے مراد ہے معدوم، تم نہیں تھے۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ مترجمین یہی کہہ کے گزر گئے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا، تمہاری کوئی ہستی نہ تھی، تم نہ تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ زندہ کیا یعنی پیدا کیا۔ در حقیقت عام آدمی کے لیے یہ بھی بہت ہے، کافی ہے۔ اس کے لیے تو اصل شے جو ضروری ہے وہ آخرت کا یقین ہے۔ آخرت کا یقین ہوگا تو اس کا درست رہے گا رویہ، عمل صحیح ہوگا، اخلاقی روش اس کی درست ہوگی۔ باقی یہ چیز جو ہے یہ تو پھر انہی کے لیے ہے کہ جن کے ذہن کے اندر وہ سوالات ہو، جو حقیقت زندگی پر غور کر رہے ہیں، جو ماہیت وجود پر غور کر رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں جن کے سامنے ہیں وہ ان جگہوں پر آ کر رک جاتی ہیں، جیسے کہ کوئی سائنس کا طالب علم اپنی مائکروسکوپ کو فوکس کر کے بیٹھ سکتا ہے اور وہ پوری گہرائی کے اندر جو ہے وہاں پر اب وہ غور کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور یہ بات جو ہے سب سے زیادہ نمایاں ہو کر آئی سورہ مومن کی اس آیت میں، جس میں کہ اہل جہنم کی فریاد نقل ہوئی۔ عجیب آیت ہے، اس کا جو ردم ہے، اس کا جو فلو ہے، جس طریقے سے وہ مضمون چلتا ہے کہ اہل دوزخ جو ہے یہ فریاد کریں گے، پروردگار ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ جلایا،
2 مرتبہ زندہ کیا، 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی۔ اب اماتا کے لفظ پر غور کیجئے، اماتا جو ہے یہ فعل ہے، امتا تو نے ہمیں مارا، امتنا تو نے ہمیں مارا۔ اس کے لیے گویا کہ مستلزم ہے کہ پہلے کوئی زندگی ہو، زندگی ہوگی تو اس پر موت کا اطلاق ہوگا، موت وارد کی جائے گی۔ اگر ان آیات پر غور کیجئے تو معلوم ہوا کہ 2 زندگیاں ہم اس زندگی سے پہلے بتا ہیں۔ میں 2 زندگیاں کہہ رہا ہوں، موت نہیں کہہ رہا۔ وہ کیا ہے؟ اب وہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا وہ گہرا فلسفہ جو ہے کہ ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں۔ میں اس لفظ تخلیق کا یہاں اطلاق کر رہا ہوں اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جب قیامت میں ہم سب جمع ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پوری نوع انسانی موجود ہوگی، حضرت آدم بھی ہوں گے، اور قیامت جب ہوگی اس وقت جو آخری انسان ہوگا وہ بھی ہوگا، پوری نوع انسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک عجیب خطاب فرمائیں گے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ یہ پہلی مرتبہ بھی جب ہم پیدا کیے گئے تھے تو الارواح جنود مجندہ، حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ روحیں جو ہیں وہ لشکروں کے لشکر تھے۔ تمام ارواح انسانیہ آدم سے لے کر اور آخری انسان تک جو نسل آدم میں پیدا ہوگا ان کی ارواح اس وقت پیدا کر دی گئی۔ اگرچہ ٹیکنیکلی جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات میں نے آپ کو بتائی تھی، اس پر لفظ ایجاد یا ابداع کا اطلاق صحیح تر ہوگا۔ ایجاد ارواح یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ ہمارا جسم تو نہیں تھا لیکن ہم سب تھے اپنے شعور ذات کے ساتھ کہ میں ہوں، آپ ہیں۔ اور اس وقت ہم نے ایک عہد کیا تھا اللہ سے، الست بربکم قالوا بلی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عہد جو ہوتا ہے یہ تو بقائمی ہوش و حواس ہوگا، ہمیں اپنا شعور تھا جب ہم نے عہد کیا۔ گویا کہ اس وقت کے دور کے بارے میں 2 الفاظ نوٹ کر لیجئے، اس وقت ہم ارواح کی حالت میں تھے اور پورے شعور ذات کے ساتھ، سیلف کانشسنس کے ساتھ موجود تھے۔ یہ ہماری حیات اولا ہے، سب سے پہلی زندگی۔ اس کے بعد امتا تو نے ہمیں مارا، یہ پہلی اماتا کا عمل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ان ارواح کو میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں، کسی کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا۔ یہ در حقیقت ارواح کی خابیدگی کی ایک کیفیت ہے، سوئی ہوئی ہے ارواح۔ جیسے جیسے اب جو تخلیق کا عالم مادی میں، عالم اجساد میں جو تخلیق کا سلسلہ چل رہا ہے، تو جیسے ہی کسی ایک انسان کا بطن مادر میں، جس کے بارے میں حدیث میں آیا 120 دن کے بعد جب وہ بچہ جو ہے جنین کی شکل میں 120 دن کا ہو جاتا ہے، وہ روح جو ہے اس کی لا کر شامل کر دی جاتی ہے۔ فَيُرْسَلُ الْمَلَكُ، ملک کو بھیجا جاتا ہے، فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر وہ اس پہ روح پھینک دیتا ہے، وہ پھونک دیتا ہے۔ اور روح سے ظاہر بات ہے کہ زندگی مراد نہیں، زندگی تو اس سے پہلے کہ 120 دن جو ہے وہ بھی کوئی ڈیڈ تو نہیں تھا، وہ جنین، وہ امبریو جو ہے وہ لیونگ امبریو ہے، بلکہ یہ کہ اس سے پہلے جیسے کہ سورہ دہر میں آئے گا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے۔ تو وہ نطفہ کہ جس سے انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے، اس کا ایک جز آتا ہے مرد سے، باپ سے، اور ایک جز آتا ہے عورت سے یعنی ماں سے، اور یہ دونوں جو ہے لیونگ سیلز ہیں، یہ ڈیڈ نہیں، لیونگ سیلز۔ ان کے امتزاج سے پھر ایک سیل وجود میں آیا، اور اس سے پھر آگے تخلیق کا عمل جو ہے ایمبریولوجی جس کو کہ ڈسکس کرتی ہے وہ عمل شروع ہوا 120 دن کے بعد۔ اور یہ حدیث جو ہے بخاری کی ہے، بڑی پختہ حدیث ہے، غالباً متفق علیہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور چونکہ مضمون اس کا ایسا ہے کہ جس میں لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اچنبھے کی کیفیت ہو، لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے۔ اس کے بعد بات شروع کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا وجود جو ہے رحم مادر میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن وہ علقہ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن وہ مضغہ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس میں روح ڈالتا ہے۔ یہ ہے احیاء اولا۔ پہلا جو مسئلہ تھا وہ تو تھا تخلیق اول، اب اس کے بعد وہ ایک زندگی عالم ارواح میں ہم نے گزاری،
ایک موت عالم ارواح میں ہم گزار چکے روحانی کیفیت میں جبکہ ہم سوئے رہے، اور پھر احیاء ہو رہا ہے پہلا یہاں پر جب ہم نے اس عالم مادی میں آنکھ کھولی، اے تازہ واردان بساط ہوائے دل۔ پھر ابھی زندگی کے بعد دوسرا اماتہ ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا احیاء ہوگا، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اخروی زندگی ہے، ابدی زندگی۔ تو در حقیقت اس کو بطور دلیل استعمال کریں گے اہل جہنم کہ پروردگار جب 4-5 مراتب ہم پر گزر چکے، 2 مرتبہ تو نے مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو اب 1 مرتبہ اور ہمیں موقع ملتا ہے۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، یعنی جب ایک چیز چلی آ رہی ہے اور تکرار 2 مرتبہ ہو چکی ہے تو گویا کہ اس سے ایک دلیل بنتی ہے کہ 1 مرتبہ کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں قرآن مجید کی حکمت کا وہ دوسرا پہلو، یہ غامض پہلو ہے، یہ اس طرح واضح نہیں ہے، اس کے لیے غور کرنا پڑے گا کہ امت تنستتین واحیائی تنستتین، 2 مرتبہ مارا 2 مرتبہ جلایا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس کے معنی کیا ہے؟ تو گویا کہ ہمارے وجود کے، اب دیکھیے اخروی زندگی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ابدی ہے، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ اگرچہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا خیال کچھ ہے، میں اصل میں چونکہ پچھلی مرتبہ بھی ایک بات میں کہہ بیٹھا، بعض حضرات نے کہا کہ اس قسم کی باتیں اگر نہ ہی ہو تو اچھا ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں خام خواہ اشکال ہو جاتے ہیں۔ وہ خالص فلسفیانہ بات ہے یا اسے شاعرانہ بات کہیے، اس لیے کہ ہائر پوئٹری، ہائر فلسفی، ہائر مسٹسزم، ہائر ریلیجن، یہ چاروں اوپر جا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس تک چونکہ ہر شخص کی ذہنی سطح جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس پر گفتگو کی جائے، وہ بات جو میں نے کہی تھی صرف وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ صرف ایک علمی نقطے کی حیثیت سے ذہن میں رکھیے، نہ میں اس کو آپ کے سامنے اس اعتبار سے رکھ رہا ہوں کہ آپ اسے مانیں، تسلیم کریں، اس سے اپنے عقیدے کا جز بنائیں۔ وہ ایک علمی بات ہے، فلسفیانہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے۔ اس کو ہمارے متکلمین کہتے ہیں یہ صور علمیہ، صورت علمی جو تھی اللہ کے علم کے اندر اس پوری کائنات کا وجود ہمیشہ سے، اس اعتبار سے پوٹینشلی گویا کہ ہمارا وجود تو چلا آ رہا ہے، وہ تو گویا کہ ازلی وجود بھی ہو گیا۔ علامہ اقبال نے اسی آئیڈیا کو لے کر بڑا خوبصورت شعر کہہ دیا، بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکنارہ برف گندی در آب دار خبرا، میں تو تیرے اندر آرام سے سویا ہوا تھا، تو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے اس موتی کو جو ہے وہ باہر پھینک دیا ہے، ورنہ مجھے تو کوئی وجود کی اور اس وجود کی، اس زندگی کی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، میں تو بڑے چین سے سویا تھا، بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی۔ البتہ میں نے اس لیے اس کا ذکر کر دیا کہ اس حدیث قدسی کے ساتھ اس کا مضمون جڑتا ہے، جو اگرچہ محدثین سند کے اعتبار سے اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن پوری امت نے بالاجماع اسے قبول کیا ہے، مفسرین نے، ہمارے فقہاء نے، سب نے مانا ہے مضمون کے اعتبار سے کہ وہ بات صحیح ہے۔ وہ یہ کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ ایک بند خزانہ ہے، میری قوت خلاقی، میری قوت تخلیق جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی، اس کا ظہور ہے یہ۔ اور اسی میں پھر آخری نقطہ یہ ہے کہ انسان وہ تخلیق ہے اللہ کی، وہ کلائمیکس ہے کریشن کا، جس میں کہ اللہ کو پہچاننے کی استعداد ہے، اور وہ بقیہ تمام مخلوقات کو گویا کہ ذریعہ بناتا ہے اللہ کو پہچاننے کا۔ یہ آسمان اور زمین اور چاند اور سورج اور ستارے، یہ سب آیات ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس الی آخر الآیہ، یہ ساری تخلیق جو ہے یہ آیت بن گئی، اور در حقیقت یہ کس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچانے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ وہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ ذاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی تعبیر یہی کرتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، تاکہ مجھے پہچانے۔ ظاہر بات ہے جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر اللہ ہی سے محبت ہوگی، اللہ ہی سے لو لگائی جائے گی، اسی کا بندہ بے دام بن کر انسان رہ جائے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ پہچان لے اللہ کو؟
اور پھر اس کی توجہ کسی اور طرف ہو جائے، کسی اور کی محبت کا وہ اسیر ہو جائے، ناممکن۔ یہ تو در حقیقت ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ کا ہم اندازہ نہیں کر پاتے، اس کے جلال و جمال اور اس کے حسن و کمال کا ہمیں کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جائے تو پھر یہ کہ کسی اور کو دیکھنے کو جی ہی نہ چاہے، کسی اور کی طرف توجہ ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ نتیجہ نکلے گا کس کا؟ الا لیعرفون، مجھے پہچانو گے تو مجھ سے محبت کرو گے، مجھے پہچانو گے تو میرے بندہ بے دام بن جاؤ گے، میرے غلام بن جاؤ گے، میری بندگی ہی کو اپنی زندگی کا اصول و دائرہ بنا لو گے۔ بہرحال یہ وہ حصہ ہے جو صرف ایک فلسفیانہ ایک بات جن حضرات کے دلوں میں کوئی خواہش ہے کبھی وہ پڑھیں گے تو پھر یہ بس۔ ناظرین، اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو اور آپ کو اس سے کوئی نصیحت حاصل ہوئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ اسلامی بیانات قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوماتی ویڈیو اور ایمان تازہ کرنے والا مواد دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل ذوحان آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔